حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس بات پر گفتگو کی تھی کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، صحیح سوچ عطا کرتا ہے اور انسان صبر کے قابل ہو جاتا ہے، اسے صبر جمیل نصیب ہوتا ہے۔ لیکن ایسا کب ہوتا ہے؟ اسی وقت جب انسان اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی، جیسا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر آتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہو سکتا ہے۔ ایک دوسری جگہ پر آتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے۔ کوئی اور اپنی باتوں میں، اپنے وعدوں میں، اپنے قول و قرار میں اتنا سچا نہیں ہو سکتا جتنا کہ اللہ رب العزت ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد کرنا چاہیے اور پورے یقین کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، مشکل کے وقت بھی اور آسانی کے وقت بھی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو بھی اس کے رب نے اس سے وعدے کیے ہیں وہ ضرور پورے ہو کر رہیں گے۔ وہ وعدے دنیا میں بھی پورے ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی پورے ہوتے ہیں۔ اگر اچھا کرنے پر انعام کے وعدے ہیں تو بھی، اور اگر برا کرنے پر سزا کا وعدہ ہے تو بھی۔ قرآن مجید میں سورۃ الحج 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ اسی طرح اس آیت کے شروع میں آتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں کہ جلدی عذاب ہم پر آ جائے۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، یعنی غلط کام کرنے والوں کو، برا کام کرنے والوں کو سزا مل کر رہے گی۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، بات یہ ہے کہ تمہارے رب کا ایک دن تمہارے شمار کے حساب سے 1000 سال کا ہے۔ انسان اپنی کوتاہ نظری کی وجہ سے، طبیعت کی وجہ سے ہر چیز کا فیصلہ جلد چاہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ بعض اوقات انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ فوری طور پر اس کا بدلہ سامنے آ جائے۔ کبھی انسان کوئی برا کام کر بیٹھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ شاید فوراً ہی سزا ملے گی، اور اگر نہیں ملی تو شاید اللہ تعالیٰ نے اس برائی کا نوٹس نہیں لیا اور کچھ نہیں ہوتا، اور اس طرح وہ مزید گناہوں پر شیر ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں میں ضرور سچا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور اس وقت پر ہی وہ چیز ہوگی۔ اس وقت سے پہلے پہلے انسان اپنے عمل، اپنے رویے، اپنی سوچ، اپنی گفتگو کو درست رکھے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے صبر سے کام لے کر زندگی کا یہ سفر احسن طریقے سے گزارتا چلا جائے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ کے وعدے پر یقین رکھے، جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 107 اور 108 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، آپ ان سے کہیے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے جب انہیں یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب،
یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا تھا، یعنی پیغمبر علیہ السلام نے آنا تھا، اس قرآن نے نازل ہونا تھا، اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ پھر اسی طرح جو اللہ کے وعدوں پر یقین کرے گا وہی ان کا جزا ہے، وہ پا کر رہے گا۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ جو شخص اللہ کے وعدوں پر یقین کرے گا وہ ان کا انجام دیکھ لے گا، نتیجہ پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے۔ اگر بندہ یہ گمان رکھتا ہے، یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرے گا تو وہ اس وعدے کی تکمیل اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں انہی کے لیے جنت ہے، جیسا کہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 خصلتیں، 40 چیزیں جن میں سب سے اعلیٰ اور ارفع دودھ دینے والی بکری کا ہدیہ کرنا ہے، ایسی ہیں کہ جو شخص ان میں سے ایک خصلت پر ثواب کی نیت سے اور اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی نیکی کے بہت سے کام ہمیں بتائے گئے ہیں قرآن مجید کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس نظر سے دیکھا جائے، اور یقیناً وہ لوگ دیکھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا شوق ہوتا ہے کہ ہم ان کاموں کو جانیں اور ان پر عمل کریں کہ جو اللہ کی رضا کا سبب بننے والے ہیں، اور وہ باقاعدہ گنتے ہیں۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی کوئی بات فرماتے تو صحابہ بیٹھ کر گننے لگتے کہ اچھا کون کون سی نیکی کی خصلتیں ہیں جو ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، تو انہی کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ان میں سے اعلیٰ درجے کی خصلت یہ ہے کہ انسان کسی کو ایسا تحفہ دے جو اس کے بہت کام کا، اور وہ مثال کے طور پر بتا دیا گیا کہ ایک بکری جو دودھ دینے والی ہو۔ بعض اوقات لوگ دوسروں کے فائدے کے لیے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، تحفے ہدیے انسانی معاشروں کے اندر ان کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، لیکن عموماً ٹرینڈ کیا ہوتا ہے کہ جو چیز اپنے کام کی نہیں وہ دوسرے کو دے دو، اور اس میں اس سوچ کو مد نظر نہیں رکھا جاتا کہ وہ شخص اس چیز کو کیا کرے گا جو آپ کے اپنے کام کی نہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 40 چیزوں پر سب سے اعلیٰ چیز یہ بتائی کہ دودھ دینے والی بکری کسی کو ہدیے میں دینا، یہ سب سے اعلیٰ ترین خصلت ہے۔ اور جو شخص ثواب کی نیت سے اور اللہ کے وعدے پر یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے ضرور دے گا، وہ ضرور ایسا عمل کرے گا۔ اور ایک حقیقت ہے کہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے، یعنی اپنی پسندیدہ چیز جب تک اللہ کے راستے میں نہ دو اس وقت تک تم نیک نہیں بن سکتے یا نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اب یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے کہ جس چیز کا انسان اپنی ذات کے لیے حریص ہے وہ کسی اور کو دے دے۔ یہ عمل کس کے لیے آسان ہو سکتا ہے؟ اسی شخص کے لیے آسان ہوگا جس کو اللہ کے وعدے پر یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس کو واپس لوٹائے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آفر دی ہے، کون ہے جو ایسا کرے گا اور اس کو اس کی بہترین جزا دی جائے گی اور کئی گنا زیادہ دی جائے گی۔ تو وہی شخص آگے بڑھے گا اس آیت پر عمل کرنے کے لیے جس کو یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے وہ بالکل سچی ہے، اور اگر میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم پر عمل کروں گا تو مجھے اس کی جزا یقیناً لازماً مل کر رہے گی۔ تو ایسے شخص کے لیے پھر عمل کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ ایسا انسان بڑے سے بڑی مشکل اور تکلیف اٹھا کر بھی اللہ کو راضی کرنے کے کام کر گزرتا ہے، خواہ اس میں بسا اوقات اس کو اپنی جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے 2 وعدے کیے تھے، ایک تو یہ کہ تمہارا بچہ ہم واپس لائیں گے، دوسرا یہ کہ اس کو ہم پیغمبر بنائیں گے۔ اور ان وعدوں کی تکمیل سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک امتحان ڈالا تھا کہ تم اپنے بچے کو ٹوکری میں ڈال کر دریا میں بہا دو۔ یہ فیصلہ ایک بہت مشکل اور کٹھن فیصلہ تھا کہ موسیٰ اپنے بچے کو دریا میں بہا دیں۔ کسی بھی ماں کے لیے ایسی سوچ بھی دل کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے، کہاں یہ کہ عملی طور پر وہ ایسا کرے۔
تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کی اور بچے کو اللہ کے حکم کے مطابق دریا کی نظر کر دیا۔ قرآن مجید میں سورۃ القصص آیت 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ چنانچہ اس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی والدہ ہی کی طرف لوٹا دیا، جیسا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ لوٹائے گا، تاکہ وہ اپنی آنکھ ٹھنڈی کرے اور غمزدہ نہ رہے اور یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں، بعض اوقات انفارمیشن کی حد تک تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں میں سچا ہے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو عمل میں پیچھے رہ جاتے ہیں، سستی کر جاتے ہیں، یقین نہیں ہوتا۔ تو انسان کے عمل میں بہتری اور خوبصورتی اسی درجے کی ہوتی ہے جس درجے کا اس کے ایمان کا لیول ہوتا ہے، یا یقین کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر مجھ سے جس جزا کا وعدہ کیا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے بتایا گیا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں وہ انسان سے مخفی رکھے۔ مثلا روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ کیا جزا ہوگی، کتنی ہوگی، بتایا نہیں۔ اب روزہ ایک خفیہ عبادت ہے، کوئی شخص روزے سے ہے یا نہیں کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اب وہ چیز جو انسان سب سے چھپ کر روزہ توڑ بھی سکتا ہے، لیکن صرف اس بھروسے پر کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ اس کی جزا دے گا، وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا، اور وہ خوشی خوشی روزہ رکھتا ہے اور خوشی خوشی اللہ کے حکم کے مطابق افطار کرتا ہے۔ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے؟ صرف اسی وقت جب انسان کو اللہ کے وعدے پر یقین ہو۔ اس سلسلے میں ام موسیٰ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، جہاں ایک طرف خوشخبریاں ہیں، وہاں دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے بعض اقوام کو عذاب کی دھمکی بھی دی، اور قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہو کر رہا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویسا اس قوم نے عذاب دیکھا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قوم سمود کو ایک مہلت دی گئی تھی اور 3 دن کی مہلت کے بعد عذاب کی بات تھی، اور وہ ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح باقی اقوام کے ساتھ بھی قرآن مجید میں آتا ہے فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، سورۃ ہود آیت 65۔ مگر انہوں نے اس کی کونچے کاٹ دی، یعنی اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور اس کو مار ڈالا۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا اچھا اب صرف 3 دن اپنے گھروں میں مزے کر لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن انہوں نے اس وعدے پہ یقین نہیں کیا، اور 3 دن جو انہیں مہلت ملی اس میں کوئی معافی نہیں مانگی، اور بالآخر یہی ہوا کہ ان کو تباہ کر دیا گیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کے ساتھ بھی کچھ وعدے کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان وعدوں کو پورا کرے گا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی امت کے بارے میں بخشش اور رحمت کا جو وعدہ کیا ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا جب انہوں نے دعا مانگی کہ یا رب مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، تو یہ رسوائی ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے باپ کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کے اندیشے کے طور پر تھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں سے وعدے کیے انفرادی طور پر، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرے گا۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی